تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں, چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا, تو اس کی کمزوری سے اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں فیور کریں گے. انسانی نیچر ہے, اچھی بات ہے. عورت کے حقوق کی تو سب سے پہلے اسلام نے اسی لیے تو آواز اٹھائی کہ عورت کو حقوق ملتے نہیں تھے. لیکن پتا ہے کیا ہے, وہ اس لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا, مردوں کی ایسی کی تیسی کر دی. عدالتوں میں اب مردوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں, جو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے. تو بیلنس بات ہوتی ہے. یہ موضوع پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا, میں جو نقطے کی بات آئی ہے وہ ذرا جلدی سے بتا دوں. بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے, اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں, کرنے چاہیے, لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے, ماں کو کم رکھا ہے. کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ, باپ کو کم رکھا ہے. آپ جب مر جاتے ہو, آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ بولو. باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت. ہر چیز میں اگر ماں کا حق زیادہ ہوتا تو اسلام ماں کو دگنا حصہ دیتا, باپ کو آدھا. لیکن اسلام اگر آپ کی وراثت میں 90 کروڑ روپے ہیں, مثال تو اچھی دینی چاہیے نا انسان کو, کیا خیال ہے؟ میں 90 روپے بھی کہہ سکتا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہماری پینٹ سے 90 بھی نکل آئے نا تو بڑی بات, پینٹ ہی ملے گی وراثت میں. تو 90 کروڑ روپے ہیں آپ کی وراثت میں, تو اس میں اور کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کا, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو اسلام باپ کو کتنے دیتا ہے؟ 60 کروڑ. ماں کو کتنے دیتا ہے؟ 30 کروڑ. کیونکہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر, کچھ موٹیویشنل اسپیکر وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ نا شریعت نے وراثت میں باپ کو بولو مقدم رکھا ہے. ایک بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, من احق الناس بحسن خلقی, میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, امک, سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں. وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو. پھر نبی نے ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. دوبارہ کون؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ, یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ. تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ بالکل, یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا, یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں, میں اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو, میٹھا کلام کرو, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے, جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو, بالکل ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ. آج کل تو ہے ہی نہیں نا, نہ ماں سے تمیز سے بات, نہ باپ سے تمیز سے بات. تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو, ٹھیک ہے نا, اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا, چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا. اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو, اس سے اخلاق ہے ہی نہیں, اس میں اخلاق ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ, ٹھیک ہے نا, بدتمیزی سے بات کرو اس سے. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے, اطاعت میں نہیں ہے, اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو, جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے, ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے. یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے, امی کچھ اور کہہ رہی ہے, ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو پھر کس کی مانے؟
بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ، کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں ہے وہ. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے، تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھو اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، خواتین کے فیور میں بیان کرو، مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا، ایک کمنٹ نہیں آئے گا مرد کا کوئی خلاف میں کہ ماشاء اللہ زبردست ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو یار. ابے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں. عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو، جب مرد کیا ہو، اس کا بیٹا ہو، اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو، پھر وہ بتائے گی دیکھو بیٹا اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، تم اس کی بات مانا کرو. پھر وہ بہو کہے گی کہ یہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی. خیر، تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کس نقطے پہ آئی تھی؟ نہیں، میں نے کہا تھا یہ بیان کے بیچ میں ایک پوائنٹ کی بات آئی ہے، میں پارسل کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ اور جھوٹ کی پتہ نہیں. خیر، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو خیر، میرا مقصد یہ بتانے کا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے. اسی طرح تعظیم میں، رسپیکٹ دینے میں، ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی دی جائے گی. لیکن اسلام میں، میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ میرے فضائل چل رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر، تعظیم میں یہاں تو کر سکتے ہیں نا، گھر میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا، ہماری بھی وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے، سب کی ایک ہی جیسی. یہاں بیٹھ کے ہر آدمی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. تو تعظیم، رسپیکٹ سمجھتے ہو نا، کسی کو رسپیکٹ دینا، اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی. لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے. تعظیم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے. نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یاد رکھو، بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، ولایت سمجھتے ہو؟ تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی، تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو. مثال کے طور پر ایک بچی ہے، اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا، تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی. 3 ائمہ کے نزدیک تو امام شافی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. چاہے لڑکی لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا، باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو، اپنے جوڑ میں کیا ہو، پیرالل، ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں. امام حنیفہ نے قرآن حدیث کی مخالفت کی. اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہیں. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا، ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے، تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. وہ کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا، کفو کہتے ہیں جو اس سے کمتر، جوڑ کی شادی نہیں ہے، تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا، لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے، پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو. اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی، جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا، نہ عالم، نہ دین کی تعلیم، نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے. جہاں اس نے شادی کی ہے
ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے. لڑکی نے جہاں شادی کی ہے ان کی لڑکے کی گٹکے کی کرائے کی, وہ بھی اپنی نہیں ہے, کرائے کی دکان ہے, اور وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا, بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے, اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی, ابا راضی نہیں تھے, تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا, حالانکہ اماں راضی تھی. اماں راضی تھی, نانی بھی راضی تھی, ماموں بھی راضی تھے, سارا ننیال راضی, ابا راضی نہیں ہے. تو اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر, وہ یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ولی ماں نہیں ہوگی, کون ہوگا, باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی. جی ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے گا. یعنی لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے, یہی نا. نہیں, پھر بھی نہیں ہوگی. ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو, گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی, کرائے کی, لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے, تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی, اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح, کیونکہ بچی کی مرضی کے, یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے, بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے, باپ کو. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دیے ہیں, اس کا الگ رائٹ ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ, عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا, بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ, ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے, وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہیں, یہ باپ تو بولتا ہے میرا خون ہے بھائی, میرا خون ہے یہ. انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. کیس چل رہا تھا برطانیہ میں, 2-3 سال پرانی بات ہے. عورت نے کہا یہ اس کا بچہ ہے, ان لوگ کا جمشید فرض کر لو, ان لوگ کا جمشید, انگریزوں کا جمشید. جمشید نے کو پتا تھا میں اگر میں نے بول دیا میرا ہے تو میں چوڑے میں آؤں گا, خرچہ کس کو دینا پڑے گا مجھے. اس کو پتا ہے میں خرچہ دے دوں لیکن میرے کسی کام کی تو اولاد ہے نہیں میرے. اتنا ان کے ہاں تو نہ. گاندھی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو, جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے, اس میں باپ چوڑے میں آتا ہے, اس کو پتا ہے سارا خرچہ کس کا ہے, میرا, اور مجھے اس سے ملے گا کچھ بھی نہیں, یعنی میری اطاعت تو کرے گا نہیں ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں, وہ جمشید کہتے ہیں میرا نہیں ہے. تو خاتون نے کیس کیا تھا کہ یہ جمشید کا ہے, انگریزوں کا جمشید جو بھی تھا. جو جمشید نے بولا میرا نہیں ہے, کورٹ نے کہا آج رہا میلان میں تیرا ڈی این اے کریں گے, پکڑ کے تجھ پہ خرچہ ڈالیں گے. جب ڈی این اے کیا تو غفار صاحب کا نکلا وہ اب وہ جمشید کا نکلا, وہ کسی اور کا نکلا. غفار بلا وجہ چوڑے میں آ گیا. اس کو بلایا گیا, تیرا بچہ ہے, کہے گا یار بھائی میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈی این اے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کس کا ہے. جمشید کا بھی تھا لیکن یہ والا نہیں تھا, جمشید کا بھی تھا لیکن اب خاتون نے دوبارہ کیس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی جمشید کے علاوہ کسی اور کا نکلے. یہ تہذیب وغیرہ وغیرہ کی بات ہے. خیر, تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا, تو ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. تو خیر میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جہاں سے ٹاپک شروع کیا تھا, ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے یار. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے, کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس وقت کا جو بت ہے نا, جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا, کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن مادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی, جب تک اس بت کو ہم آپ کے دل سے نہیں نکالیں گے,
آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. تو اس لیے میں یہ جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا، جو سائنس کے نام پہ ٹھش پش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں، میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ اسلام کی محبت ہوگی.